الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. مسلمانوں کے درمیان دو طرح کی تاریخیں رائج ہیں. ایک کو عیسوی تاریخ کہتے ہیں اور دوسرے کو ہجری تاریخ کہتے ہیں. ہجری تاریخ کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ آج 1445 ہجری ہے تو گویا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو آج 1445 سال ہو گئے. عیسوی تاریخ کی نسبت اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہے. جس دن سے آپ پیدا ہوئے اس دن سے اس تاریخ کا اجرا کیا جاتا ہے. گویا جب ہم کہتے ہیں کہ آج سن 2023 ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں پیدائش کو آج 2023 سال ہو گئے. ہجری تاریخ کا آغاز مغرب سے اور انجام بھی مغرب میں ہے. یعنی مغرب سے یہ دن شروع ہوتے اور مغرب میں ہی ختم ہوتے ہیں. اور عیسوی تاریخ کا آغاز رات کے 12 بجے سے دوسرے دن رات کے 12 بجے تک ہے. ہجری تاریخ کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور آخری مہینہ ذوالحجہ ہے. اور اس کے بھی 12 مہینے ہیں: محرم الحرام، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. علماء نے فرمایا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے معمولات میں ہجری تاریخ کو رائج کریں. ایسے ہی دسمبر کی آخری تاریخ کی رات ہوتی ہے تو نئے سال کے آغاز کی خوشی میں خوشی منانے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اب نیا سال شروع ہو گیا. تو دیکھیں، خوشی منانا یہ ایک فطری عمل ہے اور اسلام دین فطرت ہونے کی وجہ سے خوشی منانے سے منع نہیں کرتا. اور خوشی کیوں نہ منائے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی بارگاہ میں سربسجود ہونے کے لیے اور چند تسبیحات مزید پڑھ لینے کے لیے مزید کچھ دنوں کی اجازت اور مہلت ہمیں عطا فرما دی. اگر یہ نیت ہو تو انسان کے اعمال میں اصلاح بھی مزید ہوتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے، کسی شخص کو رب کی بارگاہ سے چند دنوں کی مزید مہلت مل جائے بہت بڑی غنیمت ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی کو کسی دوسرے کے مقابلے میں چند لمحے زیادہ مل جائیں. چنانچہ اس حوالے سے امام ابو داؤد اور امام نسائی نے ایک حدیث نقل کی حضرت عبید بن خالد سے. کہتے ہیں ان عبید بن خالد رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخا بین رجلین. حضرت عبید بن خالد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بندوں کے درمیان میں اخوت قائم فرمائی. دو الگ الگ صحابی تھے، ان دونوں کے درمیان میں اخوت قائم فرمائی اور فرمائی تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو. فقتل احدہما فی سبیل اللہ.
تو ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے. ثم مات الآخر بعدہ بجمعۃ او نحوہا، اور پھر دوسرے صحابی ایک جمعہ کے بعد یعنی ایک ہفتے کے بعد انتقال کر گئے. فصلوا علیہ، تو صحابہ کرام نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے دعائیں کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، ما قلتم، تم نے ان کے لیے دعا کی تو تم نے ان کے لیے دعاؤں میں کیا مانگا، اپنے رب سے کیا طلب کیا؟ قالو، تو وہ بولے، دعونا اللہ ان یغفر لہ ویرحمہ ویلحقہ بصاحبہ، یا رسول اللہ ہم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، ان پر رحم کرے اور انہیں ان کے بھائی کے ساتھ ملا دے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ لَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. فرمایا کہ اگر تم نے ان کے لیے دعا کی کہ انہیں ان کے بھائی کے ساتھ ملا دے تو یہ ایک ہفتے اپنے بھائی سے زیادہ زندہ رہے. اگر رب انہیں اپنے بھائی کے ساتھ ملا دے گا تو پھر ایک ہفتے کی مزید نمازوں کا اجر کہاں جائے گا، مزید روزوں کا اجر کہاں جائے گا، مزید اعمال صالحہ کا اجر کہاں جائے گا؟ فرمایا یہ دوسرا شخص جو ایک ہفتے زیادہ زندہ رہا، اس پہلے بندے کے مقابلے میں ان دونوں کے درجات میں زمین و آسمان کا فاصلہ ہے. تو اب معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو کسی کے مقابلے میں چند لمحے، چند دن زیادہ مل جائیں تو وہ کتنا خوش قسمت ہے اور یہ اس کے لیے کتنی بڑی رب کی بارگاہ سے نعمت ہے. معلوم ہوا کہ اگر ایک نیا سال ہمیں مل جائے رب کی عبادت کے لیے، نئے سال میں داخل ہونے کی مہلت اور اجازت مل جائے تو یہ رب کی بارگاہ سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس معنی پر کہ دوسروں کے مقابلے میں ہمیں کچھ زیادہ مہلت مل گئی کہ ہم رب کی بندگی کر سکیں. تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ رب کی نعمت ہے کہ ہمیں نیا سال ملا، تو ہر نعمت کے حصول میں خوشی منانا یہ انسان کا فطری عمل ہے، اور اسلام دین فطرت ہونے کی وجہ سے خوشی منانے سے انکار نہیں کرتا. اسی وجہ سے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا خوشی نہ مناؤ اور ایک جگہ فرمایا خوشی مناؤ. فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین، خوشی نہ مناؤ، اللہ تعالیٰ خوشی منانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. 20واں پارہ ہے سورہ قصص. تو یہاں خوشی نہ مناؤ کہہ کے اللہ نے منع کیوں کیا؟ ابن کثیر کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ رب کی نعمت جو تمہیں ملی ان نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے خوشی نہ مناؤ. یعنی اس انداز میں خوشی نہ مناؤ کہ نعمتوں کی ناشکری واضح ہو، اور جہاں نعمتوں کے حصول کے بعد خوشی منانے کا ذکر فرمایا وہاں تو رب نے ترغیب دی اور فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. پیارے حبیب تم کہہ دو کہ جب رب کا فضل آئے اور جب رب کی رحمت آئے تو مومنین کو چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں. تو قرآن مجید میں ایک جگہ خوشی منانے سے منع کیا اور دوسری جگہ خوشی منانے کی ترغیب دی، حکم دیا. تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہونے کی وجہ سے خوشی منانے سے روکتا نہیں ہے، لیکن اس انداز میں خوشی منانا کہ جو خوشی منانا رب کی نعمتوں کو ختم کرنے والا ہو، رب کی بارگاہ میں شکر گزاری کا انداز نہ ہو بلکہ ناشکری ہو، اس طرح سے خوشی منانے سے اسلام روکتا ہے. لیکن خوشی منانا اس انداز سے ہو کہ رب کی بارگاہ میں نعمتوں کی شکر گزاری ہو، رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہوا جائے، رب کی تسبیح ہو، تحلیل ہو، اور رب نے جو نعمت دی ہے ہر انداز میں ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے. تو قرآن مجید اس کی ترغیب دیتا ہے. بنیادی لحاظ سے نئے سال کی خوشی منانا
یہ ناجائز نہیں ہے. ناجائز مروجہ نئے سال کی خوشی منانا ہے. جس انداز میں ہمارے یہاں خوشی منا رہے ہیں اس انداز میں خوشی منانا یہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے. کہ جیسے ہی نیا سال شروع ہوا فائرنگ کی گئی. آپ دیکھیں ہر سال اندھی گولیوں سے درجنوں جانیں ضائع ہوتی ہیں، شہید ہو جاتی ہیں. خود ہمارے مشاہدے میں ایسے حادثات، چند ایک حادثات ہوئے. ایک گھر کا 12 سال کا ایک اکلوتا بیٹا ہے، رات میں سویا ہوا ہے، اچانک فائرنگ ہوئی اور ایک اندھی گولی گھر کی چھت پھاڑتے ہوئے آئی اور سینے میں پیوست ہو گئی. بچہ چشم زدن میں ہلاک ہو گیا، فوت ہو گیا، شہید ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ اس میں دنیاوی طور پہ تو کوئی قانون ہے نہیں کہ قانون اسے پکڑ لے، اس لیے کہ مرنے والے کو معلوم نہیں ہے کہ اسے کس نے مارا، اور مارنے والے کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس نے جو ہوائی فائرنگ کی وہ گولی جا کر کسے لگی اور کس کی زندگی اس گولی سے ختم ہو گئی. تو کوئی مقدمہ تو چل نہیں سکتا اس لیے کہ کسی کو معلوم نہیں ہے. لیکن رب تو جانتا ہے نا کہ کس کی گولی سے کون ہلاک ہوا. قیامت کے دن جب آپ اٹھیں تو معلوم ہو کہ 2-4 قتل کا مقدمہ بھی آپ کے خلاف ہے. تو وہاں اگر ایسا مقدمہ آ جائے تو پھر اس کا فیصلہ سوائے رب کوئی نہیں کر سکتا، اور اس کا فیصلہ تو وہی ہوگا کہ آپ کے نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں ہیں سب اس کے نامہ اعمال میں منتقل کر دی جائیں گی. تو رک جائیے، ڈر جائیے، اور اس انداز میں خوشی نہ منائیے کہ کسی دوسرے کو تکلیف دینے کا باعث بنے. ون ویلنگ کرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں، لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، لوگ بھی آپ سے متاثر ہو رہے ہیں، لوگ بھی آپ کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، اور خود آپ بھی اس تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈالنے سے بھی رب نے منع کیا. سائلنسر نکال کے آپ گلیوں میں گاڑیاں گھما رہے ہیں، موٹر سائیکل سے چلا رہے ہیں. کون بیمار سویا ہوا ہے، کون بچہ ہے جو چونک چونک کر اٹھ رہا ہے، یہ ساری باتیں تکلیف دہ ہیں. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم اپنی ذات سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائیں. اسی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اذا مسلمن فقط ادانی ومن ادانی فقط اذى اللہ. جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ رب العزت کو تکلیف دی. تو آپ کی ہوائی فائرنگ سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی تو بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ تکلیف دینے کا باعث بنے. تو ڈر جائیے ان چیزوں سے. اگر آپ کے سائلنسر نکال کر گلیوں میں گھومنے کی وجہ سے کوئی مسلمان، کوئی ضعیف، کوئی مریض جو دوا کھا کر سویا ہے، اگر اس آواز سے وہ چونک کر اٹھ گیا، کوئی بچہ ڈر کے اٹھ گیا، تو یاد رکھیے اس کا بھی حساب آپ کو دینا ہوگا. اسی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ای العمل افضل، یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ قال، آپ نے فرمائے، ایمان باللہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ پر ایمان رکھنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. قلت فای الرقاب افضل، پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا غلام آزاد کرنا زیادہ افضل ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، اعلاھا ثمنا وانفسھا عند اہلھا، وہ غلام آزاد کرنا زیادہ افضل ہے جس کی قیمت زیادہ ہو اور جو مالک کی نظر میں زیادہ پسندیدہ ہو. قلت، پھر میں نے عرض کی، فإن لم افعل، اگر میں سارے کام نہ کر سکوں تو کیا کروں؟ قال، آپ نے فرمایا، تعین صانعا او تصنع لأخرق، فرمایا اگر تم یہ سارے کام نہ کر سکو تو کسی ہنرمند کی مدد کر دو یا کسی بے ہنر کو ہنر سکھا دو، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. قال، آپ نے فرمایا، فإن لم افعل، اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں؟
قال آپ نے فرمایا تدعو الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، اگر تم یہ بھی نہ کر سکو تو کم از کم اتنا ضرور کرو، لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو۔ اگر تم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو گویا تم نے اپنی طرف سے صدقہ کر دیا۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میری ذات سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا تو نقصان بھی نہ ہو۔ یہ جتنے کام بتائے، یہ ادھم بازیاں کرنا، شراب نوشی کرنا، عورتوں اور مردوں کا ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی نافرمانیوں میں غفلت بھرے مجمع میں ہونا، یہ سب اللہ کے عذاب کو اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے کام ہیں۔ ان کاموں سے خود بھی رکیے اور دوسروں کو بھی روکیے۔ جہاں تک ہو سکے یہ پیغام دیجیے۔ ہاں، خوشی منانے کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی نیا سال شروع ہو تکبیر بلند کی جائے، درود و سلام کی صدائیں بلند کی جائیں، رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ یا اللہ آئندہ آنے والا سال امن و سلامتی کا سال ہو، رب کی بارگاہ سے خیر طلب کی جائے، نمازوں کا اہتمام رکھا جائے، شکرانے میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی جائے۔ یہ تمام کام وہ ہیں کہ اگرچہ ہمارے اکابرین میں سے کسی نے نہیں کیا، لیکن اگر کرے تو عمل خیر ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ نئے سال کے آغاز میں خوشی منانا یہ کوئی اسلامی کلچر نہیں ہے، لیکن اب یہ ساری دنیا میں رائج ہے اور اس کو روکنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو روکنے کے بجائے اگر اس کا راستہ پھیر دیا جائے اور کہا جائے کہ خوشی مناؤ، لیکن اس انداز میں خوشی مناؤ جس سے رب بھی مان جائے، رب بھی راضی ہو جائے، تو اس سے آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔